ایسے گناہوں کے معاملے میں اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ کسی کے گناہ کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نشر کیا جائے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا گناہ کیا تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس مجھے خبر مل گئی ہے، پتہ لگ گیا ہے، بلکہ الٹا ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنل جیلسیز ہوتی ہیں، حسد ہوتی ہے، مجمع کا ایک سرٹن ریاکشن آتا ہے، سارے ایک طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو ایک بندہ جو ڈیفرنٹ سوچنے والا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بھی ان کی طرح سوچنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی اسی مجمع کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہیں۔ یاد رکھیے کہ برا وقت آتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے سامنے کس شخص کا کیا لیول ہے۔ کسی شخص کے گناہوں کی اس کو آر نہیں دلانی چاہیے۔ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اچھائی کی تلقین اور کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ کسی کے غلطی کے اوپر اس کو آر دلانا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ بھئی جس نے شراب پی ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اس کو تم کہتے ہو یار تمہیں شرم نہیں آتی شراب پی ہے، اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ شراب پی ہے اس نے۔ گناہوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ جو گناہ ایسے ہیں جو کہ اس شخص کے اور اللہ کے درمیان ہیں، ایسے گناہوں کے معاملے میں اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا کہ کسی کے گناہ کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نشر کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اکیلے میں شراب پیتا ہے، اگر کوئی شخص اکیلے میں پورنوگرافی دیکھتا ہے، اگر کوئی شخص اکیلے میں کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ میں ہے، اس کا پرسنل گناہ ہے، وہ اپنی ذات میں غلطیاں کر رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، تو جو اس کے اپنے پرسنل گناہ ہیں ان کو اٹھا کے کبھی بھی پبلکلی نشر نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ایسے گناہ یا ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے معاشرے میں کسی اور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسی چیز کے بارے میں بتانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چوری کرتا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو لوگوں سے پیسے ادھار پہ لیتا ہے اور جب بھی لیتا ہے کبھی واپس نہیں کرتا، اس کا پروفیشن ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ ادھار پہ لیا اور اس کے بعد بھاگ گیا یا واپس نہیں کیا۔ تو ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر باقی لوگ بھی جو ہیں وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں، ان غلطیوں کو جو ہے وہ لوگوں کو بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ باقی لوگ نقصان سے بچ سکیں۔ لیکن جو اس کے پرسنل گناہ ہیں، جو اس کے اپنی ذات تک محدود ہیں، جس کی وجہ سے باقی معاشرے میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ایسے گناہوں کو ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نشر نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا گناہ کیا تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس مجھے خبر مل گئی ہے، پتہ لگ گیا ہے، بلکہ الٹا ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پتہ لگاؤ اس کی کوئی غلطی پتہ لگے تاکہ میں سارے خاندان میں اس کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں۔ اندر کی نفرت ہوتی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنل جیلسیز ہوتی ہیں، حسد ہوتی ہے، کسی انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ کامیابی کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بہت ساری چیزیں نوازتا ہے، تو حسد میں کیا کرتے ہیں کہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے اس کی نیگیٹو بات مل جائے تاکہ ہم اس کی ایک نیگیٹو بات بتا کے اس کی جو ساری اچھائیاں جو لوگوں کے سامنے ہیں اس کی ساری اچھائیوں کو ملٹی پلائی بائی زیرو کریں ہم۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہیومن سائیکی ہے نا، کبھی کبھی ایگزامپلس کے ذریعے سے لوگوں کو ریئلائزیشن دلانی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی انسان بالکل ایک خاص قسم کے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، یا کبھی کبھی ایک مجمع کا ایک سرٹن ریاکشن آتا ہے، سارے ایک طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو ایک بندہ جو ڈیفرنٹ سوچنے والا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بھی ان کی طرح سوچنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی اسی مجمع کا حصہ بن جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس کی آخرت جو ہے یہ آخرت کی مشکل میں، یہ آخرت میں نقصان پا سکتا ہے، تو تم کیا اس کو مدد نہیں کرو گے کہ اس کی آخرت میں اس کا نقصان نہ ہو؟ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی فلاں شخص گناہ گار، فلاں شخص گناہ گار، فلاں گناہ گار، ہر بندہ یہ میں گناہ گار نظر آ رہا ہے، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل گناہوں سے پاک ہیں، یا پھر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہیں۔ یاد رکھیے کہ برا وقت آتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی حفاظت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کے اس کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کو اور مجھے یہ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایک گناہ کے باوجود بھی اس کی کئی ایسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں جن کی وجہ سے وہ اوور آل اللہ کے سامنے اچھا انسان ہو، اور ہم جو کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک گناہ اس کے اندر ہے ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے اندر پتہ نہیں اور بڑے کتنے گناہ ہوں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے حقیر ہوں۔ آج اس دنیا میں اس چیز کے بارے میں کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے سامنے کس شخص کا کیا لیول ہے۔
اسی لیے تو وہ جو کانسیپٹ ہمیں دیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ اس چیز پہ ہوگا، ڈیسیژن اس پہ ہوگا کہ خاتمہ کس چیز پہ ہوا، اور اصل فیصلہ تو قیامت والے دن اس وقت ہوگا کہ جب ہر انسان کی نیکیاں بھی لائی جائیں گی اور اس کے گناہ بھی لائے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کا تمہیں گناہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، اس نے پاسٹ میں بہت ساری نیکیاں کی ہوں، اور ابھی اس گناہ جس گناہ کی وجہ سے تم اس کو گالیاں دے رہے ہو، ابھی یہ اس گناہ سے توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کا گناہ تو ہو گیا صاف، اور اللہ اس کو اٹھا لے اور اس دنیا سے چلا جائے، اور یہ قیامت والے دن تمہاری آنکھوں کے سامنے کامیاب ہو جائے، اور تم جو اپنی نیکیوں کے تکبر میں ہو، اپنی ذات میں اپنے آپ کو تم بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، اور پتہ لگے کہ تم نے جو اس شخص کو مس ٹریٹ کیا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو آر دلائی تھی، کل قیامت والے دن اسی بات پہ تمہاری پکڑ ہو جائے۔ اس لیے کسی شخص کے گناہوں کی اس کو آر نہیں دلانی چاہیے۔ یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کروں، ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں ہمارے بارے میں کیا فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ رسپانسبلٹی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اچھائی کی تلقین اور کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، یہ کام ہمیں بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے والے آرڈرز دینے کا، تم حجاب نہیں کرتے حجاب کیا کرو، تم نے داڑھی نہیں رکھی داڑھی رکھو، مزہ آتا ہے نا، یہ تم بغیر حجاب کے باہر چلی جاتی ہو، شرم نہیں آتی؟ کسی کے غلطی کے اوپر اس کو آر دلانا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کرنے کے لیے پھر آپ کو دل بڑا چاہیے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ان کو بھی سیکھیں، اس کے لیے آپ کو علم چاہیے، اس کے لیے آپ کو حکمت چاہیے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ تجربہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت بات کرنی ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور یہ سارے کے سارے طریقے اصلاح کے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ کسی شخص کو گالیاں دینا اس کے گناہ کے اوپر، یا آپ اس کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے ہوتے، یہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہوتے۔ بھئی جس نے شراب پی ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اس کو تم کہتے ہو یار تمہیں شرم نہیں آتی شراب پی ہے، اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ شراب پی ہے اس نے، وہ اس ایڈکشن کی وجہ سے خود اپنے ہاتھ جو ہے وہ مجبور ہے، کیونکہ ایڈکشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو لت لگ جائے اس کی تو وہ خود بے بس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے اور کمزور ایمان کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اس کو آرام سے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے کرو۔ باقی یہ جو شریعت نے جو احکامات لگائے ہیں مختلف گناہوں کے اوپر حد مقرر کی ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کام دیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، فذکر انما انت مذکر، کہ آپ انہیں نصیحت کر دیں کیونکہ آپ کے ذمہ میں نصیحت کرنا ہے۔ تو ہمیں اصلاح کرنی ہے،